بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز لائٹ میں عید الفطر کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب ہم عید منانے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ہم اداس تھے، اس وقت بھی عید کے رنگ جو تھے وہ پھیکے تھے، اس وقت بھی وہ لوگ جو دل رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، وہ فلسطین کے معاملات کے اوپر اسرائیل کی جو جمعۃ الوداع سے وحشیانہ بمباری، حملہ، نماز سے روکنا، وہ جو تمام شروع ہوا تھا اس سلسلے پر پریشان تھے۔ اور آج جب ہم آج عید الفطر کے بعد آئے ہیں تو آج بھی اس ناجائز ریاست کا انتہا پسند وزیر اعظم اپنے حملے جاری رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی جب ہم 218 سے زائد وہاں پر شہادتوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں 85 بچے شامل ہیں، 85 بچے ہیں، 34 خواتین ہیں۔ گھروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو مساجد کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جس قسم کی وہاں پر اسرائیلی فورسز جس طرح جاتی ہیں اور جس طرح نماز پڑھنے سے روکتی ہیں، جس طرح حماس کے میزائلوں کے جواب میں اس کو بنیاد بنا کر جس قسم کی بمباری کی جا رہی ہے، دنیا میں کوئی بھی ضمیر رکھنے والا شخص، دنیا میں کوئی بھی دل رکھنے والا شخص، شرم اور حیا رکھنے والا شخص میرا خیال ہے اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن عالمی منظرنامہ کچھ اور ہے۔ یہاں پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ اس طاقت میں موجود ہے، اس جگہ پر موجود ہے کہ وہ ایک قرارداد کا راستہ روک سکتا ہے۔ وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ظالم کے ہاتھ کو روکا جائے تو ہم اپنی جگہ پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی کا جو اجلاس جاری تھا، وہاں پر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، وہاں پر وزیر خارجہ بھی، وہاں پر تمام لوگ جو بات کر رہے تھے، ہم سب آواز اٹھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ صرف باتیں کر رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو یہاں پر بیٹھ کر آواز اٹھا سکتا ہوں، میں آپ تک اس کرب کا، اس دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں جس کرب اور جس دکھ کے ساتھ ہم یہاں پر عید منانے کے بعد یہاں پر آئے ہیں۔ یہ عید انہی خبروں کے ساتھ منائی گئی۔ آپ کو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی چھٹیاں تھیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتا رہا کہ کس قسم کی صورتحال وہاں پر ہے۔ شروع سے ہی اسرائیل جو ہے، یہودی جو ہیں، وہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بے دخل کر رہے ہیں، لیکن اس قسم کی کاروائی، مسلسل ظلم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں سے بچے جس طرح شہید ہو رہے ہیں، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ وہ 11 سالہ حمزہ جو ہے، آپ اس کی تصویر کو دیکھیے، اس بچے کا کیا قصور تھا کہ اس کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ اس کے جس طرح کفن میں لپٹی ہوئی آپ کو تصویر اس وقت سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ اس بچے کو دیکھیے، یہ مستقبل تھا، یہ کل تھا، یہ بمباری کا نشانہ بنا۔ پھر میں اب جب پروگرام کا اس حوالے سے آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ ہم بطور پاکستانی، ہم بطور لاہوری، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح آواز بلند کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اگر ایک آواز اٹھا رہی ہے، اس میں مزید تاثیر کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ او آئی سی کیا واقعی، میں آج ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھ رہا تھا، او آئی سی پر چیٹ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی او آئی سی اس سے بہتر کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، کوئی فعال کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا موجودہ صورتحال میں اقوام متحدہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کسی طرح اس ظلم کو روکا جا سکتا ہے؟ کشمیر سے لے کر فلسطین تک اور فلسطین سے لے کر کشمیر تک جو تمام مظالم ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ان مسائل کا حل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور یہاں پر میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ جناب فرید احمد پراچا صاحب موجود ہیں، جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی نائب ابین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو، معاملات کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں۔ پراچا صاحب بہت بہت شکریہ۔ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر پریشان ہے، پھر دیکھ رہی ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن ہوگا کیا کچھ پتہ نہیں، ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں پروفیسر شبیر احمد خان صاحب کا مشکور ہوں۔ آپ علم سیاسیات کے ماہر ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ میں خود بھی رہے، چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر منور صابر صاحب کا بھی مشکور ہوں۔ آپ تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سر یہاں پر آنے کے لیے۔ ہو کیا رہا ہے اصل میں سر؟ میں نادین نام کی بچی ہے، 10 برس کی بچی ہے، جب غزہ میں وہاں پر بمباری ہوئی، اس کا گھر جب تباہ ہوا، اس کا
تو ناظرین اس بچی نے جو پیغام دیا، جو وہ کہہ رہی ہے، وہ جو پکار دے رہی ہے، اس پکار کو سنیے وہ بچی کہہ رہی ہے. اٹس ناٹ فیئر، نہیں، باقی یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اور اگر وہ بچی نہیں جانتی کہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب قومی اسمبلی کا اجلاس کر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں بات چلی گئی، وہاں پر امریکہ نے روک دی، OIC کی طرف سے ایک قرارداد آ گئی، ایک موقف آ گیا، ہماری قومی اسمبلی کا اجلاس ہو گیا، وہاں پر دھواں تقریریں بھی ہوگی، ہم بھی ایک اچھا پروگرام کر کے چلے جائیں گے، بات کر لیں گے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو کیا سکتا ہے. سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اتنا دردناک یہ مناظر ہیں کہ انسان کے پاس جذبات کو بیان کرنے کے الفاظ نہیں ہیں. یہ آنسوؤں کی زبان میں ہی بات ہو سکتی ہے. آپ اس خاندان کا کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ پورے خاندان میں سے صرف ایک 6 ماہ کا بچہ باقی بچا ہے، باقی سارا خاندان، یعنی گھر ملبے کے ڈھیر بن رہے ہیں، اور درندگی کا ایک انتہائی المناک ہے اور کربناک ہے اور شرمناک ایک منظر ہے جو ہو رہا ہے. آج دنیا بھر کے ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے. اور یہ گنگے بہرے اندھے، یہ انسانی حقوق کے چیمپئن اور نام نہاد یہ جو جمہوریت کی بات کرنے والے، ان سے زیادہ سفاک کوئی نہیں ہے. آج کسی کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ ان کا قصور کیا ہے اپنے ہی ملک کے اندر، یعنی فلسطین ان کا اپنے ملک کے اندر وہ لڑائی اپنا مطالبے کر رہے ہیں، اپنی آزادی محصور ہے اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جو جارے ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا 1948 سے پہلے، وہ آج وہاں دندناتا پھر رہا ہے. اور اس سارے عالم کے اندر وہ جو اقبال نے کہا تھا، آپ نے عید کا ذکر کیا کہ پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. یہ امت مسلمہ کا رونا ہے. OIC کا آپ نے کہا، یعنی کیا کیا ہے؟ ہو گیا اجلاس، اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی قرارداد مذمت تو میرا اور آپ کا کام ہے، بے بسوں کا کام ہے نا. یعنی جو 57 آزاد مسلمان ریاستیں ہیں، کیا وہ بھی صرف مذمت کا لفظ کر کے اور ایک کھلونا دے کے ان فلسطینی بچوں کو، اور اس کے بعد نتنیاہو کو یا باقیوں کو دیکھا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ تو ابھی بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حملے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہم مطمئن نہیں ہو جائیں گے، جب تک ہم چاہیں گے. ایسے ایک چھٹا ہوا بدماش ہوتا ہے نا کہ جو دندلاتا پھر رہا ہے، وہ تو اس طرح سے کر رہا ہے. یعنی اسرائیل جس کو، اور شرم آنی چاہیے امریکہ کو کہ جو انسانی حقوق اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور ڈیموکریسی اور اسلاموفوبیا، یعنی جنہوں نے اس کھلی جارحیت کی کھلے عام میں حمایت کی ہے اور کہا اسے دفاع کا حق ہے. بھئی کون سا دفاع؟ کیا مقابلہ کیا ہے؟ ایک طرف طیارے ہیں، ایک طرف ٹینک ہے، ایک طرف منظم فوج ہے، ایک طرف دنیا کا جدید اسلحہ ہے، ایک طرف انہوں نے نیچے اپنا پورے جو ہے وہ بینکر بنائے ہوئے ہیں اور تہخانے بنائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ نہتے لوگ ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یہ چند میزائل وغیرہ خود ساختہ ان کے، لیکن یہ نہ کہ نہ ان کے پاس ٹینک ہے، نہ ان کے پاس یہ جنگ نہیں کہہ سکتے آپ، جنگ ہے ہی نہیں. جو لوگ جس کو جنگ کہہ رہے ہیں، کون جنگ کہہ رہا ہے؟ جنگ ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیا جنگ ہے؟ شبیر صاحب، اس کو جنگ کہا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ اس کو جنگ کہہ رہے ہیں، کیا یہ جنگ ہے؟ دیکھیں، مغرب کے بہت سے نظریات ایسے ہیں جو چیلنج ہو رہے ہیں. ان میں سے آپ نے ایک کا اضافہ کیا، وار، یہ جنگ، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو فریقین ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے اور کیا توازن ہے. یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب انٹرنیشنل لاء کے تحت جنگ جسٹ ہونی چاہیے، اس کی ایک کاز ہونی چاہیے، وہ کاز دنیا سمجھتی ہو. اب وہ جنگ نہیں رہی کہ آپ کسی کو چھپ کے یا کوئی طاقت کے بلبوتے پہ کمزور پہ چڑھ دوڑے. یہ دنیا کے کسی قانون بین الاقوام کے تحت یہ جنگ کے زمرے میں نہیں آتی. یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہے، یہ سفاکی کے زمرے میں آتی ہے. یہ بالکل ایسی جیسے آپ ایمبوش کر کے کسی کمزور کو، کسی نحیف کو اپنے طاقت کے بلبوتے پہ زیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہاں تھوڑی سی ایک عرض کروں گا، ابھی جو بات ہوئی ہے اس کو یہ بالکل اس انداز سے نہ کیا جائے کہ یہ صرف کوئی 57 مسلمان ممالک کا مسئلہ ہے. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے.
یہ ایک انسانی المیہ ہے. فلسطینی انسان ہے. مذہب ہے نا, بنیاد مذہب ہے. یہ ہم اس کو اس لیے تو اس مسئلے کے بارے میں ہم باقی لوگوں کو اپنا ہمنوا نہیں بنا پاتے. آپ نے دیکھا جو مظاہرے ہوئے ہیں نجم صاحب, اٹلی میں ہوئے ہیں, برطانیہ یورپ میں ہوئے ہیں, پوری دنیا میں ہوئے ہیں, امریکہ میں ہوئے ہیں. یہ جو لوگ ہیں وہاں کی حکومت صفاق ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مذہبی مسئلہ نہ بنا کے پیش کیا جائے, اس کو ایک انسانی, یہ مذہبی مسئلہ ہے بھی نہیں. اچھا, ایک کمیونٹی ہے انسانوں پہ مشتمل, ان کو ہم فلسطینی کہتے ہیں. ان پہ جس طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اس کو اگر ہم صرف یوں کر کے بیان کریں گے نا کہ اس کسی ایک اسلامی معاشرے کا یا ملک کا مسئلہ ہے. دنیا میں 200 ملک ہیں. ہم نے ان ملکوں کے ضمیر کو جگانا ہے, ان ملکوں کی عوام کے ضمیر کو جگانا ہے. ان کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ جو آکسفورڈ کے اور ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, آپ ان کے کوٹ دیکھیں, آپ ان کے سوٹ دیکھیں, آپ ان کی ٹائی دیکھیں, اور وہ کس ڈٹائی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے. وہ کس ڈٹائی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی توازن ہے, کوئی مقابلہ ہے دونوں کے درمیان؟ اسی واقعے پر چلے جائیں تو جو آغاز ہوا وہ تو اسرائیل کی طرف سے ہوا نا. وہ تو اجتماع کے اوپر جس قسم کا انہوں نے کیا, حماس نے تو اس کے بعد, اگر آپ اس کو بنیاد بھی بناتے ہیں تو وہ تو اس کے بعد تھا. جو بنیادی جہاں سے شروع ہوا نا نجم, وہاں جو مشرقی یروشلم ہے نا, جی, وہاں سے بے دخل کیا جا رہا تھا جو فلسطینی ہیں. کوئی 22-24% کے قریب عرب آباد ہیں اسرائیل میں, اس وقت بھی آباد ہیں. ان کے وہ علاقے اگر آپ شامل کر لیں جن پہ اسرائیل نے قبضہ کیا, بعد میں دیواریں کھڑی کی ہیں, ان کو علیحدہ کیا, عربوں کی وہاں ایک تعداد ہے, ان کو ان کے گھروں سے مسپلیس بے دخل کیا جا رہا تھا. انہوں نے احتجاج کیا اس پہ, پروٹیسٹ کیا کہ کس بنیاد پہ آپ کو ہم یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اس احتجاج کے بعد وہاں پہ جو ایکشن ہوا, وہاں پہ فوج کا, اور پھر وہ مسجد اقصیٰ میں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں لوگوں کو روکا گیا, پھر مارا گیا, آگ لگائی گئی. جو فوٹیج بعض ذرائع سے آئی ہے, آپ کسی بھی طرح کسی بھی عبادت گاہ میں جس طرح وہ فوجی گھسے ہیں اور جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح اس کو کوئی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. جب ایک چیز جو بڑی نئی ہوئی ہے نا اس دفعہ, جو 50 سال پہلے ہوئی تھی, جی, وہاں جو لوگ آباد ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے کروئل ہیں اسرائیلی, اور ان کی پولیس کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے. وہاں عام طور پہ وہ لوگ دب کے رہتے تھے, ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا, ان کو قید کر لیا جائے گا. آپ ان ظالموں کے بالکل ہارٹ میں رہ رہے ہیں, سینٹر میں, اور پھر آپ یہ جرات کرتے ہیں کہ آپ احتجاج کرتے ہیں, آپ سڑک پہ نکلتے ہیں, آپ کو نہیں پرواہ کہ آپ کی جان چلی جائے گی. یہ جو وہاں جس کو وہ ایک رائٹس کیا کہ بیان کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں, آپ چونکہ ڈسپیوٹس کو سمجھتے ہیں, آپ پولیٹیکل سائنس کو سمجھتے ہیں, آپ ان کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپس میں معاملات کو طے ریاستیں کس طرح کرتی ہیں. اب کیا کس طرح یہ معاملہ طے کس طرح ہو سکتا ہے؟ 72 سالوں سے اگر آپ دیکھیں کوئی 55 سال کی تاریخ ہے جس کو آپ پیس پروسیس کہتے ہیں. آپ شرم الشیخ سے لے کے جو آخری جو کنگ عبداللہ تھے, ان کا جو پلان تھا پیس کا, جس میں انہوں نے جتنا کنسیڈ وہ کر سکتے تھے, یہاں تک ہوا کہ اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ انہوں نے کہا کہ عرب تسلیم کر لیں گے. ایک ساتھ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہو جاتی ہے اور یروشلم اور خاص طور پہ بیت المقدس, یہ اگر آپ مسلمانوں کے کنٹرول میں بھی نہیں دینا چاہتے تو اس کی حیثیت وہ کر لیں جو ویٹیکن کی ہے, کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ آ جا سکیں اور سب کا مشترکہ کنٹرول ہو. میں کہتا ہوں اس سے کم اور بات نہیں کی جا سکتی تھی, لیکن اس کے باوجود اسرائیل ہٹدرمی پہ ہے. یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے ایک ایسے ادارے کے طور پہ جس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ریزالو کرے, اور سیکورٹی کونسل بھی ہو گئی ہے اس لیے کہ 5 اس میں ویٹو پاور رکھتے ہیں. اچھا, اس 5 میں سے ایک اصول نہیں اپنایا گیا کہ اگر 4 ایک طرف ہو جائیں اور ایک صرف سیبوٹاج کرنا چاہے تو 4 اس کے خلاف لڑیں گے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا اسلامی تاریخ میں لے جاؤں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک سب کو سیبوٹاج کر دے اور واش کر دے سارے پروسیس کو. اب جیسے امریکہ کی آپ بات کر رہے تھے کہ نہیں چلنے دے گا سیکورٹی کونسل میں. الٹیمیٹلی جب ہونا یہ ہے, یہ اس طرح کی ایک جنگ ہے, اور جنگ سے میری مراد یہ ہے فلسطینیوں کے لیے تو یہ جنگ ہے نا, جو ظلم و ستم ان پہ ہوتا ہے, جس طرح سے ان کی جانی جاتی ہیں. وہ لوکیشن ایسی ہے اسرائیل کی کہ وہ نہ تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اب نگلی جا سکتی ہے اور نہ اس کو توکا جا سکتا ہے, جو ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں چپلی کی. وہ بالکل تیار ہیں, ان کو یہ خوف نہیں ہے. یہ جو بات ہو رہی تھی نا میزائل کی, وہ کتوشا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گڑا پڑتا ہے اس سے, صرف مارٹر سے گڑا پڑتا ہے.
میں نے لکھا ایک مضمون, میں نے کہا یہ دعوت دیتے ہیں اسرائیل کو, یہ اگریشن کی دعوت دیتے ہیں, یہ اپنی جان دے کے اس مسئلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں. یہ ایک نئی تعریف اور ڈیفینیشن کر رہے ہیں آپ, اور بڑی زبردست ہے کہ وہ اس کے ذریعے وہ جانتے ہیں کہ اس سے کوئی تباہی نہیں پھیر سکتے, وہ تباہ نہیں کر سکتے, ان کی کمر نہیں توڑ سکتے, ان کا کچھ نقصان نہیں کر ابھی سکتے. آپ نے دیکھا عربوں نے, لیکن صحیح عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا, ایک مہم چلی, ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہم ہر روز ایک عرب رہنما کو دیکھتے تھے جو اسرائیل کو تسلیم کرتا تھا. صحیح. کیا فلسطینی نہیں جانتے یہ بات؟ یہ معاملہ انہوں نے اپنے خون سے زندہ رکھا ہوا ہے, اور اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. میں اسے مزید بھی کروں گا. منف صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری دیکھیے, سب سے پہلی بات میں واضح کر دوں, جو جنگ کا بات ہوئی نا کہ یہ جنگ ہے کہ نہیں, جنگ کا ایک بڑا بیسک پرنسپل ہوتا ہے. اگر آپ انڈین فلمیں دیکھیں نا تو ان میں اگر گینگز بھی آپس میں لڑتے ہیں یا گینگز اور پولیس کے عورتوں اور بچوں کے اوپر اٹیک جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. جنگ کے بھی کچھ قواعد ہیں, کچھ ضابطے ہیں, باقاعدہ قواعد ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف کا نا وہ جو پاور ہے اس کا کوانٹم دیکھا جاتا ہے. جس طرح ابھی رویس صاحب نے کہا, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو انہوں نے میزائل مارے ہیں وہ ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ چھوٹے جس طرح گولے نہیں ہوتے, چھوٹے گولے آپ چلا دیتے ہیں, وگرنہ اس سے تو نشانے پہ پہنچ جاتے ہیں, نہ وہ ان سے کوئی نقصان ہوتا ہے. اسرائیل آپ کیا کہہ لیں کہ لاہور جتنے 2 شہر کر لیں آپ, اگر جتنے مزائل ہم بیان کر دیتے ہیں نا, غلط کرتے ہیں, وہ اتنے داغ دیے جائیں تو وہ کیا کہہ لیں کہ گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں نا ریالٹی کس کو سمجھ کے چلنا, اس میں کوئی قانون نہیں ہے. موریلٹی, اخلاقیات یہ بہت بعد میں آتا ہے. آپ افغانستان میں امریکہ کی پریزنس کو دیکھ لیں, کوئی وجہ نہیں ہے, وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور جس کا جو براڈر پرسپیکٹو ہے کہ جب سے روس ٹوٹا ہے, فلسطینیز خیر اس سے پہلے سفر کر رہے ہیں نا, آپ اگر تھوڑا سا ٹھنڈے دل دماغ سے غور کریں تو پوری دنیا میں جو زندگی کا ناطہ بند کیا گیا ہے نا جن لوگوں کا, ان کا نام مسلمان ہے. مطلب کہیں پہ فرقہ واریت ہے, انسرجنسی ہے, گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے, بوکو حرام ہے, ISIS ہے. مثلا اگر ISIS واقعی جینون تھی تو اس وقت سب سے قریب تو وہ لوگ تھے, پہنچ گئے ہوتے. تو یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور ایڈ کرتا چلوں, آپ نے کہا کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, کچھ اور بولے گا, یہ بھی بہت ہے. اس کو سافٹ پاور کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں. کرنا یہ چاہیے, ہم سے زیادہ ایفیکٹو وہ مسلمان ہو سکتے. لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کرنا کیا چاہیے, جو یورپ میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, یونائٹڈ نیشن کے آس پاس ہے, ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کی جتنے بھی ہیومن رائٹس, سارے جو ویسٹرن پیپل ہیں وہ ڈیڈ لوگ نہیں ہوتے. آپ وہ اسرائیلی براڈ کاسٹر کو دیکھ لیں جس کی وہ ویڈیو سامنے آئی ہے, جس نے کتنا کچھ کہہ دیا. وہ وہاں پر اس کی ڈیمونسٹریشن کو بڑھائیں. باتیں بہت ساری ہیں. یہ ایک مسلمان کھلاڑی جو برطانیہ کی طرف سے کھیلتا تھا, اس نے پیلسٹائن کے حق میں وہ جو ریبن ہے وہ پہنا تھا. اٹلی کے, پرتگال کے, اسپین کے کئی کھلاڑی جو ہیں وہ پہن لیتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر وہ اسرائیل کو نہ کرتے ہیں. اچھا, میں اس کا ایک اور اینگل دیکھتا ہوں کہ باوجود دنیاوی قوت, ساری سپانسرشپ کے, پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی جو ہیں وہ ایک معجزہ جو ہے وہ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں کہ وہ تاحال بغیر کسی بیرونی مدد کے مزاحمت کر رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنا وجود باقی رکھا ہوا. اور ان بالکل جو یہاں پر شبیر صاحب خان صاحب بات کر رہے تھے کہ اس مزاحمت سے زندہ رہتا ہے پھر مسئلہ, اور ان کی مزاحمت نہ ہو, اگر ان کی طرف سے اگر وہ احتجاجی بے دخل کیے جا رہے تھے, وہ بے دخل ہو جاتے احتجاجی مظاہرے نہ کرتے, اس پر ان پر جو انہوں نے برقرار رہا تھا اس پر لائک کشمیریز, لائک افغانیز نے تو دیکھ لیں جی ونگ کر لیا. تو میں تو میجیکل باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں لاجیکل بات ہی کرتا ہوں. تو لاجیکل بات بھی اگر میں کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی جتنی سپورٹ ہے وہ چاہے ان کے یہاں پہ پیلسٹینین ایمبیسیڈر کی ہے, ہمارے لکھنے والے ہیں, ہمارے بولنے والے ہیں. ہماری قومی اسمبلی ہے. جو میں ایڈ کر دوں, مثال کے طور پہ نا وہ لوگ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ اس طرح کی بھی کمپین لانچ کریں کہ جس میں کوئی ای میل کا ایک ایڈریس بنایا جائے, کوئی سائن کرنے کی مہم جاری کی جائے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے بس میں ہے نہیں. یہ کہنا کہ جی پاکستان یہاں سے وہاں جا کے اٹیک کر دے, اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ تو یوٹیوبرز نے عجیب و غریب قسم کا ایک ماحول بنایا, تو اس کی طرف نہیں جانا. ظاہر ہے پاکستان
میں جو بات ہو سکتی ہے وہ کرنا ہے. جماعت اسلامی بھی کل سے باقاعدہ جو ہے احتجاجی مہم اس کے اوپر شروع کر رہی ہے, باقی تمام تنظیمیں بھی. میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایون ہمارے پرنٹرز پبلشرز جو تھے وہ مظاہرے کر رہے ہیں, ہمارے عام آدمی جو ہے اس کا وہ مظاہرے کر رہا ہے. ہم ہر جمعۃ الوداع پہ رمضان کے آخری جمعے اپنا دن مناتے ہیں فلسطین سے یکجہتی کے لیے اور بیت المقدس کے لیے. میں لیکن مزید کیا ہو سکتا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے میں ایک فوجی نہیں ہوں, میں ایک صحافی ہوں, میرے پاس ایک قلم ہے, میں اخبار میں لکھ سکتا ہوں, میرے پاس ایک سکرین ہے, میں وہاں پر بات کر سکتا ہوں, میں نے وہاں پر بات کرنی ہے. لیکن باقی لوگ کہاں پر ہیں, ان کا فرض کیا ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام ڈائریکٹ. ناظرین, بات کر رہے ہیں اپنے لاہور کے حوالے سے. لاہور جو ہے واقعی لاہور یہ ان کا اور پنجاب کے لوگوں کا بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا دل نرم ہے. خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے, جب ہم بات کرتے ہیں ایک تعلق کی, کشمیر کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں, افغانستان کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس تعلق کی بات کرتے ہیں جو فلسطین سے ہے, تو میں تو بچپن سے لے کر اب تک دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم نے فراموش نہیں کیا, ہم بھولے نہیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ شاید ہماری پرائورٹیز میں پہلے نمبر پہ نہ ہوں یہ چیزیں, لیکن ایک تعلق ہے پراچا صاحب, ایک دل کا رشتہ ہے, ایک تعلق ہے. اب صورتحال یہ بن گئی کہ اب میرا دل کرتا ہے پوچھوں کہ اس کا حل کیا ہے, حل کیا ہے آپ کی نظر میں, حل کیا ہے؟ اچھا, ایک تو نجم ایک دو چیزیں آئی تھی, میں اس کی بھی بات کروں گا, لیکن حل ہے. ایک تو وہی جیسے ہم ریلیاں بھی نکال رہے ہیں, یعنی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ, دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں, اور عام افراد ہے, یعنی کوئی ضروری نہیں کہ مذہبی طبقہ, یعنی جیسے شبیر صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل یہ ایشو ہی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی پارٹی کا, کسی مذہبی یا سیاسی گروہ کا, حکومت یا اپوزیشن کا ہو. یہ انسانیت کا بھی معاملہ ہے اور ہمارا بھی معاملہ ہے. میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں, یعنی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے جی یہ انسانی المیہ تو ہے, یہ اندھی دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں کتنی ہو رہی ہے. ہم نے تو ویتنام میں بھی حمایت کی, ہم نے تو دنیا کے اندر جہاں بھی ظلم ہوا ہم نے حمایت کی, اور یہ مذہبی ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا. اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں. نیل سے فرات تک کی جو تشریح ان کے ہاں ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, اس میں مدینہ منورہ شامل ہے. ان کے عزائم میں ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا, ہم یہاں پہ واپس آئیں گے. پھر ہے یہ مذہبی یا نہیں ہے, ہم یعنی کیا سمجھے. پھر اس کے بعد یہ دنیا کا واحد دہشت گرد ملک ہے کہ جس نے اپنے ترانے کے اندر یہ بات شامل کی ہوئی ہے کہ ہم سینے کے اندر خنجر کھوپیں گے, یعنی ہمارے مسلمانوں کے. اور یہ تو قرآن پاک نے بھی کہا, قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. یہ جو کچھ زبانوں سے بیان کر رہے ہیں وہ تو آپ سن رہے ہیں, لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ ہے. ان کے جو 1896 کے اندر پروٹوکول تھے اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں, یعنی ہم صرف ایک لفظ کے ساتھ اس کو کر دیں گے, ہمارا تو ایشو ہی نہیں ہے ہی ہمارا ایشو. یہ جو آپ ٹھیک ہے کہ باقی دنیا سے ہم نے سپورٹ لینا ہے, لیکن یہ ایشو تو ہمارا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے آپ کا وہ معراج کا وہ پڑاؤ ہے, وہاں آپ نے امامت کی, ہمارا قبلہ اول ہے. ہم یعنی اس کو آسانی سے حوالے کر دیں, یہ ممکن نہیں ہے. جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والے, وہ جو لبرل سوچ رکھنے والے, آج بتائیں نا کہ جی اسرائیل کو تسلیم جن ملکوں نے کیا وہ آج کیا کردار ادا کر رہے ہیں. کوئی ان کا ہے ایک لفظ بھی وہ کہہ سکے, وہ تو احتجاج بھی نہیں کر رہے, وہ تو مذمت کا لفظ بھی نہیں کہہ رہے. یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی ایک دہشت گرد ملک ہے, ایک ناجائز ریاست ہے, دنیا کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ, اور اس کا سپورٹر امریکہ ہے. یعنی جنہوں نے دنیا پر بمباری کی, جنہوں نے جنگیں مسلط کی, جنہوں نے انسانوں کا خون بہایا. اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں دو ہی اس وقت ایشو ہے نا, ایک کشمیر ہے اور ایک فلسطین ہے. یعنی امتحان ہے اقوام متحدہ کا. یہ بھی ہمیں ایک تحریک اٹھانی چاہیے کہ یہ بھی تو ایک جو ہے وہ کہ 6 ملک جو ہیں وہ دنیا کے حاکم بن جائیں, اور ان میں سے ایک بھی اگر ویٹو کر دے تو ساری دنیا جو ہے وہ
وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ تو یہ مطلب شبیر صاحب نے کہا کہ آخر کار یہ سوال اٹھانا پڑے گا، پانچ میں سے کم از کم آپ کو اگر 4 اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 5ویں کی حیثیت نہیں رہ جاتی، یا اس میں آپ کو 1 کی حمایت یا 2 کی حمایت لینا پڑے گی، اس میں بھی آپ کو جمہوریت لانا پڑے گی۔ وہ اب یہ ہے نا جی کہ دنیا کے اندر اقوام متحدہ کی فوج جاتی ہے ایسے علاقوں میں، دنیا یعنی افغانستان کے اندر قرارداد پاس کر کے تو 40 ملکوں کی فوج بھیجی تھی، آج وہاں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اصل تو یہ ہے نا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں، ہم اٹھاتے نہیں ہیں، OIC مذمت کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ آخر اسی اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کر کے افغانستان کے اندر 40 ممالک کی فوج امن قائم کرنے کے نام پر بھیجی، اور آج تک اس کا کچھ حصہ یہ بڑا باقی ہے۔ ویلڈ چیز ہے کہ اگر یہاں پر افغانستان میں آ سکتی ہے تو وہاں پر بھی امن قائم کرنے کے لیے ہاں جنوبی سوڈان میں ہوا، اس لیے ہم اپنا کچھ کریں، یعنی ہمارا خارجہ امور جو ہے وہ بھی صرف ان چیزوں پہ نہ رہے کہ جس پہ عام پبلک بھی مذمت کے الفاظ کہہ رہی ہے، اسے ایک اپنا لائن آف ایکشن کرنا چاہیے۔ چلے ترکی نے کتنا کیا یا کتنا نہیں کیا، لیکن کم از کم ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیش رفت کے لیے کچھ چیز تو ہے۔ زیادہ بعض لوگ کہتے ہیں بیان نہیں ہے ان کی طرف سے، بیان صحیح، ان کے معاملات بھی ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے ان کا۔ اچھا اب یہ نا کہ جی بائیکاٹ کرنے کا، ایک منٹ میں کر لوں، بائیکاٹ کرنے کا ایک تھا نا جی، دنیا کے اندر جب اس طرح کے بائیکاٹ ہوئے ہیں نا مصنوعات کے، تو ملکوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ یہ جو ڈنمارک کا، یہ دیگر کاؤنٹر خالی ہو گئے۔ سر ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ ہم خود یہودیوں کے سوشل میڈیا کے اوپر ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں اور اس کے ذریعے اس کو پریشرائز کریں، ہم تو یہاں تک پہنچے تھے۔ اب یہ سارا اصل تو یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اس فلسطینیوں کو، اور ان کو اب دنیا کے ہمارے ممالک بیچ میں آ جائیں گے اور ان کو کسی ایسے معاہدے پہ لانے کی کوشش کریں گے کہ جس میں وہ بہت ساری چیزیں پہلے مطلب 67 میں قبضے جو ہوئے تھے وہ قبضے اسی طرح برقرار، پھر اس کے بعد آگے وہ بڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ کئی اور چیزیں تسلیم کروائیں۔ اس لیے یہ مطلب یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کو، ایٹمی پاکستان واحد مسلم، اس سے کوئی آگے بڑھ کر کوئی ایک فارمولہ بنا کے باقی ملکوں میں، ترکی کی ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، حمایتیں مل سکتی ہیں، یعنی کئی ایران وغیرہ۔ لیڈنگ رول آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈنگ رول، پاکستان ہے جی اس پوزیشن میں کہ لیڈنگ رول کوئی پلے کر سکے؟ شبیر صاحب یہ بات درست ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک طاقتور ملک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن شاید پرائزر صاحب ہماری اس بات کو اس انداز سے نہیں جس انداز سے ہم اس کو کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم تو اس میں حمایت لینا چاہ رہے تھے باقی دنیا کی بھی۔ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل مسئلہ ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس میں مذہب، یہ وہ جوز ہیں، یہ یہودی، یہ مسلمان کا نہیں، بالکل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری باتوں کے باوجود اور ظلم و ستم کے باوجود اسرائیل ایک طاقتور ملک ہے، اکیلے کے پاس 200 سے زیادہ ایٹم بم ہیں۔ اب تک تاریخ میں عربوں نے 18 جنگیں لڑی ہیں مل کر اسرائیل کے خلاف، 1 انچ نہیں اسرائیل میں جا سکے۔ آئندہ بھی یہی جو ہماری اب طاقت ہے جس طرح کی عربوں کے ہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی فوجی۔ اصل جو بات ہے نا، جب یہ ضمیر جاگے گا نا، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، آپ، میں اس انداز سے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے مسلم ممالک میں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہاں لوگ جب ڈیموکریسی کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہاں لوگ کبھی دین کی بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ اگر وہ فوٹیج دکھانا شروع کر دیں تو وہ بالکل وہی کرتے ہیں جو ان کی جو ادارے کہہ لیں کہ وہ کر رہے ہوتے لوگوں کے ساتھ۔ ہم نے ان جمہوری ممالک کی جیسے بات ہوئی، ان کو اس نقطے پہ لے کر آنا ہے کہ وہ اس کو یہ محسوس کریں کہ اگر یہ ان کی عوام کے ساتھ ہو، اگر کوئی یہی میزائل مار رہا ہو فلوریڈا سے، اور وہاں سے کیوبا سے، امریکہ میں فلوریڈا میں انہوں نے میزائل لگائے تھے نا، ابھی کیوبن میزائل کرائسس ہوا تھا، ہمارے تو نہیں تھے، آپ نے دیکھا کتنا بڑا کرائسس پیدا ہو گیا تھا، اور وہاں وہ ملیاں میٹ کر دیتے ہیں، 1 سیکنڈ لگاتے ہیں ایک بڑی بلڈنگ کو کھنڈر بنانے میں۔ کیا یہ مغرب کا میڈیا دکھاتا نہیں ہے؟ میری اس سے گزارش یہ ہے کہ مغرب جو ہے، اور جو مغرب کے ممالک ہیں، ان میں ان کے ہاں ان کی حکومتوں پہ دباؤ ہوگا، ان کی اسٹیٹ کولیپس کر رہی ہے، ان کی ڈیموکریسی کولیپس کر رہی ہے، لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ ان کو بھی شکنجے میں لیے ہوئے، وہ خود اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ آواز وہیں سے اٹھے گی۔ اور خوشخبری میں آپ کو یہ سنا دوں ایک حوالے سے کہ یہاں بات ہوتی گریٹر اسرائیل کی،
منور صاحب نے تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کر دیا. لاہور سے آدھا ہے اسرائیل, یہ تو 2 کی بات کر رہے تھے. اور یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی ہے, گریٹر اسرائیل کا تصور دنیا میں نہیں ہے کہیں بھی. اس لیے نہیں ہے, یہ فرانسیسی کر چکے ہیں پہلے, ساری دنیا پہ قبضہ کر لیتے تھے, بندہ ان کے پاس ہوتا نہیں تھا ہمیں چھوڑنے کے لیے. جو آگے جاتے تھے وہ دوبارہ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. جوز بھی نہیں ہے دنیا میں زیادہ. دوسری بات یہ کہ وہ جو جیوگرافیکل جو سچویشن ہے نا, یہ فلسطینی کہیں نہیں جانے والے. آپ ان کو صرف مار دیں گے, یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. اس کا ایک دن حل یہی ہونا ہے کہ ایک آزاد, ایک مضبوط, ایک مستحکم, ایک خوشحال فلسطینی ریاست قائم ہوگی. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کوشش کیا ہو سکتی ہے. میں منور صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہو منور صاحب اس حل کیا دیتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, باتیں تو بہت ہیں اور ہر جگہ ہو رہی ہیں کہ اگر ہم اپنا بیت المقدس کو نہ بچا سکے تو پھر مکہ اور مدینہ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. جس طرح اسرائیل کی ایک توسیع پسندانہ اور آگے کے عزائم ہیں وہ ہیں, لیکن اس وقت جو سارا منور صاحب اب حل کیا ہے اس ساری صورتحال کا؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی 2 معزز مہمانوں کی موجودگی میں جو اس کے ممکنہ حل ہیں, مثال کے طور پہ یہاں پر ہمارے لوگ جو ہے نا وہ پیلسٹینین ایمبیسی کی طرف جاتے ہیں. میرا ایک رائے ہے کہ ہمارے لوگوں کو چائنا اور رشیا کی ایمبیسی کے سامنے جا کر بھی مظاہرہ وہاں پر بھی, تاکہ بین الاقوامی برادری کو پریشرائز کیا جا سکے. مسلمان 1.5 ارب ہیں. صحیح. اب جو چائنا اور امریکہ کی رویلری وہ تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اچھا, تو آپ اپنے طور پہ تو کوشش کریں کہ جی جو امریکہ کے مخالفین ہیں ان کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا آپ جائے. یہ دیکھیں, یہ بھی وہی ہے, یہ بھی انہی کا چائلڈ ہے. وہ جس طرح کا بھی ہے, جائز ہے ناجائز ہے, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کہتے ہیں دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. سیاست جو ہے دنیا کا سب سے بھیانک کھیل ہوتا ہے. اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ ان کی ایمبیسی کے سامنے بھی جا کے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہیے, لیکن گراؤ جلاؤ سے آپ کی مہربانی وہ نہ ہو, وہ قابو کرنا تھوڑا سا ہمارا مشکل ہے, تو وہ پھر وہ کام الٹا گلے نہ پڑ جائے. صحیح. دوسرا پھر جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ انٹرنیشنلی آپ ان ملکوں میں ڈیمونسٹریٹ کریں کو سائن کرنے کی جو مہم ہے. اور سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ مسلمان 20% ہے دنیا کی کل آبادی کا, آپ ان کی اشیاء کا تو بائیکاٹ شروع کر دیں یار. اگر آپ روزانہ ایک چیز 100 لوگوں کو بھیج رہے ہیں, یکدم اگر اس میں سے 20 کسٹمر چلے جائیں گے تو اچھا خاصا فرق پڑے گا, اور معاشی فرق ہی سب سے بڑا فرق ہوتا ہے موجودہ دنیا میں. موجودہ دنیا میں آپ کو یعنی کہ باقاعدہ طور پہ اس کی کمپین چلانی چاہیے, معاشی نقصان بھی پہنچانا چاہیے, سفارتی بھی پہنچانا چاہیے, جہاں پر بھی آپ پہنچا کیونکہ آپ کے بس میں اور ہے کچھ نہیں, اور یہ بالکل لیگل ہے, سافٹ ہے, اور یہ ایک مزائل سے زیادہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے جو مسلمان یورپ میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہ وہاں پہ دیگر لوگوں کو بھی کنونس کریں. اچھا, پھر اس کے اوپر نا آپ ایک پوسٹر کے اندر پیلسٹین کی جو جنگ ہے نا یار, اس کا کوئی ذائچہ بنائیں, ایک کمپین لانچ کر دیں, جس طرح پراچا صاحب بیٹھے ہیں جماعت اسلامی کے سرکردہ رکن ہیں, کہ جناب آپ اچھا پھر اس پوسٹر کو آپ پاپولر کریں. اچھا, یہاں پر تو یہ عالم ہے کہ ابھی تک فیس بک کے اوپر سارے لوگوں نے اپنی ڈی پی کے اندر کوئی مطالبہ, کوئی پوسٹ, آگاہی خود سر فیس بک تو خود یہودیوں کی, اور ہمارا حال ہی ہو گیا ہے کہ ہم کچھ یہودیوں کو احتجاج کرنے کے لیے بھی یہودیوں کے سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, جوز پہ کر رہے ہیں. سب لوگ اگری کر کے کو ہفتے کے لیے یا 2 دن کے لیے اسی کو بلاک کر دیں, ان کا بھی اپنا ایک بزنس ہے. صحیح, بالکل سیولائزڈ جتنے احتجاج ہیں وہ ہونے چاہیے. شبیر صاحب, کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا کیا جائے, جٹکا کام کس طرح حل ہو؟ یہ دیکھیں جی, جس کو آپ سفارت کاری کہتے ہیں جی, اگر وہ ایفیکٹو ہو, جیسے دفتر خارجہ کی بات ہوئی تھی جی, ہمارے ہاں وہ جو ایک اگریسو ایک ہوتی ہے نا سفارت کاری, ہم اس سے اس لیے نالا ہیں یا اس سے پیچھے ہٹے ہیں جو ہماری معاشی حالت ہے. لیکن جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس تو بلینز آف بلین ڈالر سے بات بائیکاٹ کی ہو رہی ہے. ہم چیزیں ان کو زیادہ نہیں, ہم زیادہ بیچتے ہیں, ان کی چیزیں کم آتی ہیں ہمارے ہاں, جو ہمارے حالات بن گئے معیشت کے. میں کہتا ہوں کہ ڈپلومیسی جو ہے نا, اور یہ کبھی رہا ہے ہمارا طور امتیاز کہ ہم اور لوگوں کو بھی کہیں, ہمارا اسلامک کانفرنس ہوتی رہی ہے ہمارے ملک میں, کبھی یہ دور تھا ہمارا. اب ہم جاتے ہیں ڈپلومیسی کرنے تو ہم چاول لے کے آ جاتے ہیں, کبھی ہم کوئی اور صدقہ خیرات لے کے آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایٹمی ملک بھکاری ہے جس کا یہ سٹیٹس ہو؟ دنیا کیسے سنے گی؟
اب ہمیں صرف یہی نہیں کہ روس کو یا چائنا کو، ہم باقی مغرب کے ممالک کو، فوج ہم نہیں بھیج سکتے، لڑ ہم نہیں سکتے، ڈپلومیسی ہم نہیں کر سکتے، ہم پھر کر کیا سکتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں آپ، یہ پاکستان 9ویں بڑی طاقت ہے دنیا کی ایٹمی. ٹھیک، یہ جو آپ کی خوش بختی ہے نا اس وقت کہ کوئی آپ کو طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، آپ اب دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہیں. اکنامک پوزیشن آ جاتی ہے صرف ہمارے استحکام، صرف ہمارے یہاں جو ہے نا وہ استحکام اگر پیدا کر لیں آپ، یہ جو معاشی اس کی آپ بات کر رہے ہیں، صحیح، ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے جو دنیا کے کم ملکوں کے پاس ہے. بالکل صحیح، بالکل لیکن صحیح. جان ڈالیں اس میں جو آپ کی سفارت کاری ہے. صحیح، اور اپنی اکنامک پوزیشن کیوں پریزیڈنٹ، اپنی اکنامک پوزیشن ٹھیک ہوگی، ہم چاول تک تو وصول کر لیتے ہیں، تو کون سنے گا؟ اگر یہ تو ہر چیز کا ایک بنیادی کلیہ ہے نا کہ جی آپ اپنے آپ کو اگر مستحکم کریں گے مالی لحاظ سے تو آپ قرضوں کی معیشت سے نجات لیں گے، آپ آئی ایم ایف کے دباؤ سے نکلیں گے، دنیا کی نظر میں عزت والے بنیں گے، پی ایف کے لیے دباؤ سے نکلیں گے. اب یہ جو ہم ایک بے بسی کے عالم میں پھرتے ہیں اس سے نکلیں گے. آپ اپنی معیشت مضبوط کریں، اسی کے ساتھ ہم فلسطین کی بھی مدد کر سکتے ہیں. یعنی فلسطین کی مدد جو ہے مالی طور پر بھی جو کچھ بھی، یعنی وہاں ایک انسانی المیہ ہے، اس کے لیے جتنا بھی فنڈ ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 23 کو ہم نے تمام جماعتوں کو بلایا ہے. جماعت اسلامی نے ہمارا یہ خیال کہ سب کے سامنے رکھے مسئلہ کہ بھئی اس کا حل کریں. اس طرح کی چیز حکومت کو کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے کہ آپ پوری قوم کو انوالو کریں، تمام اپوزیشن کو، تمام جماعتوں کو انوالو کریں کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے یہ اب سب کا ہے. یہ اس میں تو مطلب کوئی ہمیں چیز نظر تو آئے گی کہ ہم صرف ایک لفظی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ کچھ اور اقدامات ہیں. ممکن ہے آپ کو بڑی تجاویز اور ملے تو اس طرف جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ فرید بھائی صاحب تشریف لانے کے لیے. پروفیسر شبیر احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر منور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین میں پھر یہ کہوں گا کہ میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا، میں کوئی فوجی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور طاقت بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک طاقت ہے کہ میں بول سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں. ہم جہاں جہاں ہیں ہمیں اپنے ہاتھ بلند کر کے، ہمیں اپنے پورے خلوص دل کے ساتھ، پوری بھرپور طاقت کے ساتھ ایک آواز اٹھانی ہے، باقی دنیا کو بتانا ہے کہ میرے جیسے انسانوں، ہم جیسے انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم جیسے انسانوں کے ملک پر، وطن پر قبضہ کر لیا گیا ہے. یہ کام تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. طاقت کے ساتھ دنیا نہیں چلتی، نہ کبھی چلی ہے، نہ کبھی آئندہ چلے گی. مزاحمت ہوگی اور امن نہیں رہے گا. اس دنیا کو اگر امن کے ساتھ چلانا ہے تو پھر تمہیں انصاف کے ساتھ چلنا ہوگا. انصاف یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، وہ گھر ان کا ہے، اور ہر کسی کو اپنے گھر میں رہنے کا حق ہے. یہ ہماری گواہی ہے، یہ ہمارا پیغام ہے. اللہ حافظ.